الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من اللهوان مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ چلیں جی پھر ایک بار ذرا محبت سے درود پڑھ کے مجھے بتائیں کہ آپ نہیں تھکے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور۔ ٹھیک ہے جی، اور اپنا مزاج بنائیں کہ پہلی بار اس طرح کا درود پڑھ دیا کریں کہ آپ کو دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ ٹھیک ہے جی، خالی کو بڑھ کے تو نہیں نہ مارنی ہے۔ حال یہ ہے کہ دو بار ہم سے درود نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کی کو خوش آمد نہیں کرنے آیا، نہ ہی میں نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں اپنا مزاج بنائیں، پہلی بار اس طرح کا پڑھ دیا کریں کہ آپ کو دوسری بار نہ کہنا پڑے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث بھی یاد رکھیں جنہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ وہ پتہ نہیں آپ نے کسے کیا سن لیا، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے۔ تم نے سمجھا شاید یہ زبان شاید لیڈروں کے لیے، شاید یہ نون لیگ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، پیپل پارٹی کے لیے۔ نہیں پتر، تم نے پتہ نہیں کسے سنا ہے، لیکن ہم نے جن سے سنا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ پھر کسی اور نے کہا دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کے لیے۔ اس لیے پتر جب ان کی باری آئے تو پھر یہ کیوں نہیں بولتی ہے؟ جب ان کے جلسے ہوتے ہیں نا، وہ جڑا نکرے کھلوتا ہے نا، انہیں بھی اڈی کو کوٹ کے نعرہ مارنا ہے تاکہ لیڈر صاحب کو پتہ چل جائے میں بھی مارے ایسے۔ لیکن پتر میری اتنی بات یاد رکھو، حضور کے نعرے چھوڑ کے جتنے مرضی ان کے مارو، یہ بھی منگتے ہیں رہنا تو انہیں بھی منگتا ہی ہے۔ جتنے مرضی پتر مار کے دیکھ لو، 75 سال ہو گئے ہیں جوتیاں کھا رہے ہیں جی۔ حضور نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے جتنے مرضی پتر ان کے نعرے مارو، رہنا تو انہیں منگتا ہی ہے، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے فیصلہ ہی کر دیا۔ آپ فرماتے مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے۔ یہ پتر یہ 5 سال والے تمہیں کیا دیں گے؟ یہ 5 سال والے تمہیں کیا دیں گے؟ لیکن قربان جو مقابلے پہ شعر آیا جی، وہاں لکھا مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ لیکن یہاں کیا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والا نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی۔
میں ذرا جی کسی کو لیڈر شیڈر پہ چیکڑ نہیں اچھال رہا، مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، کیونکہ میں بچوں سے، میرا خود بڑوں سے پیار ہے، وہ کہتے ہیں ذرا تو ہی چوک سانوں ہی رگڑا لاندے ہو تو میں کسی کو رگڑا نہیں لگا رہا، میں دکھ ایک اندر کا بول رہا ہوں ذرا جی، کیونکہ میں ذرا جی کسی جنگل یا کسی غار سے نہیں آیا، میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں حضرت، میں دیکھتا ہوں آپ کو، دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے، تو ان کے لیے وہ کچھ کر جاتے ہو کہ اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، نہیں پتہ۔ جب حضور نبی علیہ السلام کی باری آئے، بولا کرو یار، بولا کرو حضرت۔ اور دیکھو نا حضرت جی، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور کیا سننا ہے یار تم لوگوں نے؟ کیوں تم نے اپنی زبانوں کو تالے مار دیے ہیں؟ کیوں تم نے اپنے اوپر جھجک کو، شرم کو سوار کر لیا؟ قرآن کہہ رہا ہے جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ والسلام علیکہ سیدنا وعلی آلک وصحابک وسلم۔ ٹھیک ہے بس، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آگے سے آپ نے کوشش کرنی ہے پہلی بار اس طرح کا پڑھ دیا، ٹھیک ہے، دوسری بار کہنا نہ پڑے۔ اللہ حضرت جی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ علیہم رضوان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تھا نا، تو لکھا ہے کتابیں میں، وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں، وہ اس طرح جھومتے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت جی، کیوں کیفیتیں نہیں بدلتی، کیوں کیفیتیں نہیں بدلتی؟ اس لیے پھر اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا نا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہ قدرت ہوتا ہے مجذوب، ٹھیک ہے جی، مجذوب حضرت جی، جس کو کوئی ہوش نہیں حضرت، وہ اپنے محبوب کی محبت میں غم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت جی یہ میری بات یاد رکھیے گا، جہاں اصل ہے نا پھر وہاں نقل بھی ہوتی ہے، اور نقل کا ہونا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل بھی ہے ہی ہے۔ آپ کی یا میری نقل نہیں بنے گی، نقل جب بھی بنے گی باٹا کی بنے گی، آپ کی یا میری نہیں بنے گی، وہ برانڈ ہے نا جی، نقل گول احمد کی بنے گی، نقل الکرم کی بنے گی، کیونکہ برانڈ ہے۔ نقل کا ہونا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل ہے، کیونکہ اصل تھی تو اسی لیے نقل کی گئی نا، لیکن زیادہ بازی نقل ہی ہے۔ میوں میں بخشا تب کہتے ہیں تھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بندے مور، ویکھ کے تے تک کیا تے پھڑی مت نکلو کو جور، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حضرت نقل کا ہونا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل بھی ضرور ہوگی حضرت، کیونکہ اگر اصل ہوتی ہے تو نقل بھی ہوتی ہے، تو اگر پھر نقل ہوتی ہے تو پھر اس کی اصل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا ایشو نہیں ہے، پرانا چلا آ رہا ہے، کیونکہ آج بھی سب سے سوکھا کام یہی ہے جی، مجذوب ہو جانا۔ ساڑھے پیر ہو رہی مجذوب نہیں، نمازوں بھی گئے، روزیوں بھی گئے، سارے پاسے ہوں گے، انہیں مجذوب ہو رہی ہیں، چار بڑھیاں تے کی جانے نے، نماز واری مجذوب نے جی، نماز واری مجذوب، ان چار بڑھیاں تے کی جانے نے، نماز واری مجذوب۔ تماشا لگے جی، کیا بندہ کر سکتا ہے۔ وہ ہمارے کو بزرگ تھے تو حضرت کی بارگاہ میں بھی نے ایک مسئلہ آیا، حضرت جنوں ویکھو ہی مجذوب ہوئی پھردا ہے، اگر چیک کرنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ نے دو طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ جو ہمارے موضوع پہ، چلو جہاں سے ہم چلے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ شخص جو دعوی جذب رکھتا ہے، جو کہتا ہے میں مجذوب ہوں، اس کو چیک کرنا ہونا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، اور اس کے پیچھے بیٹھ کے نا ایک بار حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لو، اگر تو وہ تمہاری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے۔ مطلب یہ کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے، میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا اور میں محبوب کے نام کو کانڈ نہیں کرنی ہے۔ مجذوب کو بھی اتنی ہوش ہوتی ہے حالت جذب میں کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا ہے، میں نے حضور کے نام کو پیچھا نہیں کرنا۔ تو شاید کہتے ہیں جیسے مجذوب دا حال ہے تو پھر ہوش والے دا کی حال ہونا چاہیے ہے۔
بتاؤ جی ذرا، اگر دیوانے کا یہ حال ہے تو پھر ہوش والوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اس لیے پتر اپنے آپ کو بدلو حضرت جی۔ اس وقت پتر جتنے بھی محاذ کھلے ہیں نا، ہاں وہ ختم نبوت کا محاذ ہے۔ آپ سے عمل کے بغیر یہ جیتا نہیں جائے گا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ اس کو عمل کے بغیر نہیں جیت سکیں گے حضرت۔ اور یعنی کا محاذ ہے، آپ عمل کے بغیر اس کو نہیں جیت سکیں۔ عمل حضرت جی، عمل حضرت جی، آپ کے عمل میں سے عمل نظر آئے، کیونکہ داتا حضور فرماتے ہیں سب سے اوکھا ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ یہاں بیٹھے عام سے عام بندے کے پاس بھی جتنا علم ہے نا، اگر وہ اس پہ عمل کرے تو میں کہنا ہوں سارا نقشہ بدل جائے۔ اس لیے پتر عمل کی طرف آؤ، ٹھیک ہے؟ جتنے نوجوان بیٹھے محفلوں میں درود پڑھو، اپنے گھروں میں درود پڑھو، اپنی دکانوں میں درود پڑھو، ٹھیک ہے جی؟ جہاں جہاں آپ کے کوئی رزق کا سلسلہ ہے وہاں درود پڑھو حضرت جی، پڑھو حضرت جی، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ اچھا، اور دوسری بات، اگر حضرت جی جیسے پہلے آپ نے پڑھا، آپ مسئلہ میں بتا دوں جی، اگر آپ سستی سے بھی پڑھتے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہو جائے گا۔ سستی سے بھی پڑھتے ہیں تو ہو جائے گا۔ آپ دیوار دیکھ کے پڑھتے ہیں پھر بھی ہو جائے گا۔ آپ پنکھا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہو جائے گا۔ آپ جناب خارش کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہو جائے گا۔ آپ آسمان دیکھ کے پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر بندہ سستی سے بھی پڑھے تو ہو جائے، تو پھر بندہ اگر محبت سے پڑھے تو پھر کیا ہو جائے؟ اگر بندہ، اور میں حضرت جی باتیں نہیں بھولتی ہیں حضرت جی، میں حضرت جی اٹک گیا ادھر نا، راستے میں کو تھوڑا سا حساس ایریا تھا، وہاں بڑی چیکنگ ہوتی ہے، آرمی کی چیک پوسٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے حضرت۔ جب میں پہلی بار گیا تو ہوئی میری بھی حضرت، جب دوسری بار گئے تو پروگرام ہی آرمی کا تھا، وہ گاڑیاں ساتھ تھیں۔ وہ جب وہ چیک پوسٹ آئی نا تو انہوں نے بتایا جی حضرت آج آرمی کی دعوت پہ آئے ہیں، آرمی کا پروگرام ہے۔ پھر حضرت جی کسی نے مجھے گاڑی سے نہیں اتارا، کسی نے چیکنگ نہیں کی، کسی نے میرا آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھا۔ پہلی بار جب گیا تھا تو سارا کچھ ہی دیکھا، دوسری بار جب گیا تو کچھ نہیں دیکھا۔ جب وہ گاڑی تھوڑی سی آگے گزری نا تو میں نے دل میں خیال کیا، میں کہا لے بھائی مولوی سلیمان جب بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں کا نام کی کرتا ہے؟ بھائی بندے کا نام لیا نا جی، آج حضرت فلاں کے مہمان کوئی بھی تھے جی، وہ کرنل صاحب تھے، وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ کوئی بھی تھے جی، بندے کا ایک نام لیا نا۔ اللہ حضرت جی پہلی بار آیا تھا 2 ہی آنکھیں تھی، دوسری بار بھی 2 ہی تھی، کوئی تیسری تو نہیں نکل آئی تھی، لیکن کیا ہوا، صرف ایک بندے کا نام لیا گیا، گاڑی سے نہیں اتارا، چیکنگ نہیں ہوئی، شناختی کارڈ نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا میں لے بھائی بندے، جب بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے پھر انہوں کا نام کی کرتا ہے؟ اب پتہ نہیں جی آپ کے سانگلہ علم میں کیا مزاج ہے، ہو سکتا ہے جی ادھر بھی ہونا ہی ہے، پکی بات۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی اکثر و بیشتر لوگ جان بوجھ کے نا اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا لیتے ہیں PRES، پریس لکھوا لیتے ہیں نا، حالانکہ وہ پریس کے کوئی نہیں ہوتے، پھر بھی لکھوا لیتے ہیں۔ پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پولیس نہیں روک دیا، کیوں بلا؟ پریس دی گڈی ہے، ہوتا ہے نا جی اس طرح۔ تو میں کہتا ہوں اگر حضرت اگر PRES میں اتنا اثر ہے تو پھر MUHAMMAD میں کتنا اثر ہوگا؟ اگر PRES پریس تو پھر MUHAMMAD محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا، کچھ لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے نہ ہونے کے باوجود بھی لکھوا لیتے ہیں، کیا بلا؟ ADVOCATE، ایڈوکیٹ، انہوں ہی نہیں پولیس والے روک دیتے ہیں، گل ہی نہ پا جی، صحیح وکیل نکل آیا تو گل ہی پانے کی گل ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت جی اگر ADVOCATE میں اتنا اثر ہے تو پھر ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا؟ اس لیے پتر لے لو، جو اللہ حضرت نے کہا تھا نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ناچٹ، دروشی پڑا کرو۔ جتنے نوجوان بیٹھے، جتنے نوجوان بیٹھے، جتنے میں حضرت کہا کرتا ہوں، اب وقت نہیں ہوتا تو کہندے ہوتے کہ 10 بھی چھڑیے، ہر چہرے پہ پتر پریشانی لکھی ہے۔
ہر چہرے پہ. کوئی چہرہ مطمئن نہیں ہے یہاں, ہر چہرے پہ سٹریس ہے, ادھر کھچاؤ ہے, جو اندر کی پریشانی کی غمازی کر رہا ہے. ہر چہرہ ادھر جی کھچا ہوا ہے, سارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. ان پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے, اللہ کا ذکر. ادھر ہم نے پتہ کیا سمجھا تھا؟ ہم نے سمجھا تھا شاید سٹی ہاؤسنگ میں کوٹھی بنائیں گے تو سکون مل جائے گا. ہم نے سمجھا تھا شاید ڈی ایچ اے میں گھر لینے سے سکون مل جائے گا. ہم نے سمجھا تھا شاید کوئی بڑا سا بنگلہ بنانے سے سکون مل جائے گا. ہم نے سمجھا تھا شاید ہاتھ میں آئی فون پکڑ لینے سے سکون مل جائے گا. ہم نے سمجھا تھا شاید ایم جی پہ بیٹھ جانے سے سکون مل جائے گا, لیکن نہیں ملا ہے, کیونکہ سکون ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی نہیں ہے, بلکہ اور بے سکونی بڑھ گئی. موضوع حضرت ایک فیچر پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ اس وقت آپ کے پاکستان کی 40% آبادی حضرت رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتی ہے. حضرت نیند نہیں آتی ہے, حضرت اتنا سٹریس ہے, اتنی پریشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس میں ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں اس میں سکون نہیں ہے. سکون اگر ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے حضرت. اس میں سکون, اس میں سکون. جتنا کرتے جاؤ گے اتنا سکون ملتا جائے, جتنا پتر دور جاؤ گے اتنا بے سکون ہو جاؤ گے. اچھا چلو میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں, ہو سکتا ہے اور بات سمجھ آ جائے. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہوا ہے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمن. سلسلہ علی نقشبندیہ کے شیوخ میں آپ حضرت سیدنا باجدید بستامی کے اویسی فیض یافتہ ہیں آپ. حضرت وہ لکھا ایک دن ایک محفل تھی اور آپ وہاں آپ بیان فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے وہ اللہ اللہ کریا کرو. آپ کو پتہ ہے نا جی, اس طرح نہیں مانتا کوئی بھی, فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. اگر کسی کو دعوت بھی دینا بھئی یہ پروگرام ہے تو یہ نہیں پوچھتا آن کون لگا, وہ کہتا ہے دسو لنگر سے کی پکایا ہے, لکھنا پڑتا ہے جی. پھر حضرت نے بھی تھوڑی سی لالچ دی لوگوں کو. آپ نے فرمایا بھئی اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا, اللہ اللہ کیا کرو روحوں کا اضطراب ختم ہو جائے گا, اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی. حضرت جی اب برکت نہیں ہے, پہلے ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے, اب سارے کما رہے ہیں کھان کوئی بھی نہیں لے آتا. کیوں؟ برکت اٹھ گئی ہے. برکت فجر کی نماز میں تھی, برکت وہ صبح قرآن پاک کی تلاوت میں تھی. جب کی فجر گئی, جب کی تلاوت گئی, تب کی برکت بھی گئی ہے. سارے کمانڈے دیا کارل, بلکہ انہوں نے جی بڑھیاں بھی ترو کے لے آن لگی نال حضرت جی وچ. ٹھیک ہے جی, میں بلکہ کہنا جڑا جمے ہیں انہوں بھی پاویں نال لیا, پوری تاڑی پھر بھی نہیں جے پینی ہے آج, کیونکہ برکت نہیں ہے. کیونکہ برکت نہیں ہے حضرت, کیونکہ چل اللہ سلامت رکھے جی. اب نہ کوئی بندہ آئے جی, ٹھیک ہے جی, اب کوئی بندہ بھی نہیں آئے گا, بس اللہ سلامت رکھے. ہاں ہم کو تربیت کے لیے آئے ہیں پتر, یہ لینے ہوتے تو بڑے اور طریقے بھی. بس بیٹھو اب نہ وہ نا بچہ بیچارہ, چلو اس کی محبت تھی کہاں سے چلا, میں پتہ نہیں کی کرنا آن لگا ہے تو اب کوئی بندہ نہ اٹھے جی. اب بات سنیں جی, بات نہیں سنیں گے ہم نے ان کو پھونکنا ہے جی, ہم نے کیا کرنا ہے ان کا. ٹھیک ہے جی, ہم بات سنانی ہے. میں پیچھے بھی کیا کہ میں اللہ سانگلہ ہل پہ اور بڑا کرم کرے, سیالکوٹ بڑا امیر شہر ہے. ہم نے پیسے لینے ہوتے تو سیالکوٹ ہی پروگرام کر لیتے, ہم نے پیسے لینے ہوتے تو گجرانوالہ ہی بڑا امیر ہے وہاں کر لیتے, پیسے لینے ہوتے تو کھاریاں سب سے امیر تحصیل ہے, سارے باہر ہیں وہاں کر لیتے. ہم آئے ہیں چلو حضرت کو بیٹھ کے کو اپنی کمیاں کوتاہیاں تے غور کریے حضرت جی, ٹھیک ہے. اس لیے آپ بس گفتگو سماعت فرمائیں, اللہ آپ کو بہت زیادہ عنایت فرمائے, ٹھیک ہے. تو آپ فرما رہے تھے کہ بھئی اللہ اللہ کا ذکر کرو, رزق میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی, اللہ تمہیں عزتیں دے دے گا. اب لازم نہیں ہوتا جی اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو ہر بیٹھا سامنا بندہ میری ہر بات سے اتفاق کرے. اب کس کے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے کیا پتہ جی. اب لکھا ہے کہ سامنے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی مجلس واعظ میں نا بو علی سینہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور بو علی سینہ بیٹھے سوچ رہے تھے وہ بابا کس طرح نہیں گلاں کرتا ہے. بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک نام لے اور وہ ایک نام اتنے کام کر دے, دل کو سکون ملے, روح کا اضطراب ختم ہو, رزق میں برکت ہو, زندگی میں برکت ہو, بندے کو عزت ملے. دیکھیں جی آپ نے مجھ پہ کیوں پھول پھینکے ہیں, کیا میں ہوا میں اڑتا ہوں؟ کیوں پھول پھینکے آپ نے مجھ پہ؟ یا آپ نے مجھ پہ نہیں پھینکے, یا آپ نے ان کے نام پہ پھینکے ہیں.
مجھے نہیں جی، ہاں جی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا حضرت ہیں۔ یہ عزتیں ان کے نام کی ہیں جی، ہماری کوئی عزت نہیں جی۔ اگر آج بھی ان کا نام خدا نہ کرے جی، اللہ وہ برا وقت لائے جی، اگر وہ نام اتر جائے تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ داڑھی تو سکھ کی مجھ سے بڑی ہوتی ہے، پگ سکھ میرے نہ بڑی بندے نے، مجھے ان کی مجھ سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے جی، یہ صرف ان کا نام ہے حضرت، اور اگر ان کا نام نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو حضرت۔ بلکہ میں ان بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نکاح لاہور میں ہوا 2009 دسمبر، بالکل لاسٹ حضرت جی، میں دولہا بن کے گیا اسی محلے میں۔ اللہ میں حضرت لاہور 6 سال پڑھتا رہا ہوں، لیکن کبھی اس محلے میں جانے کا موقع نہیں ملا حضرت، گلشن راوی۔ میں حضرت پھر 2017 یا 18 میں وہاں پروگرام آ گیا، این اسی گلی میں نہیں لیکن محلہ علاقہ وہی تھا حضرت جی۔ میں حضرت جی گیا، انہوں نے اس طرح کا استقبال کیا، اس طرح کا استقبال کیا کہ میں جب حضرت جی صوفے پہ آ کے بیٹھا نا تو شکریہ کے طور پہ میری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے۔ ظاہر جی صرف ڈاکٹر سلیمان مصباحی تو نہیں تھا، علاقے کا داماد بھی تھا۔ وہ جو چند کو بڑے تھے نا وہ گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو سٹیج تک لاتے لاتے نا کوئی انگلی کھینچی گئی ہے، حضرت کا بازو کھینچا گیا، حضرت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا، یا حضرت کو کسی نے کونی مار دی، یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے جو سٹیج پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ 2-4 بندے آ کے کہتے ہیں حضور خیر ہی ہے نا؟ میں جی خیر ہی ہے۔ تو پھر آنسو میں نہیں، یہ شکرانے کے آنسو ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ میں یار 2009 ਚ لاڑا بن کے آیا سا، اینا استقبال نہیں سی ہویا جنہ استقبال انہوں دا نوکر بن کے آیا ہوا ہے حضرت۔ یہ پتر ہمیں نہیں کوئی بھی، میں آپ کو بالکل سے، یہ کچھ بھی نہیں پتر، یہ سب ان کے نام کی باریں ہیں۔ آپ کی بھی ایک ہی زبان ہے، میری بھی ایک ہی ہے پتر، جتنے دانت آپ کے ہیں میرے بھی اتنے، آپ کے سینے میں بھی ایک ہی دل دھڑک رہا ہے، میرے میں بھی ایک ہی دھڑکتا ہے، گردے پھپڑے آپ کے بھی 2 ہیں، میرے بھی 2 ہی ہیں، لیکن کیا ہے یہاں صرف ان کا نام لگ گیا حضرت ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا حضرت، آپ نے خرید کر انمول کر دیا حضرت۔ یہ پتر عزتیں ملتی ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور اتنی ملتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے حضرت۔ میں کسی ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتا حضرت، میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں 3 بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بل اسی دینا ہے حضرت۔ میں کسی رہن دو جی کچھ نہیں ہوتا، میں چلو کیمرہ لگا کیا بات کرنی ہے، یہ ان کے نام کی بات ہے، یہ ان کے نام کی بات ہے۔ تو وہ پاجی نہیں کھا چلا کہ ایڈے ایڈے تو ہی بڑے جی ہو، انہیں کی کر لینا بیچارے نے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ دیکھ نالے تسی اے میرے کو حال ہو تسی جنی دیر انہوں دا نام لینڈ ہو تانوں ککھ نہیں گیا، بعد میں کہا ککھ نہیں سکتا۔ میرے کل آیا ہے نا اللہ میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں ادھر، لیکن وہ ان کے نام کی بے ادبی کر دیتا ہے۔ میں کھا ہی لے ہیں جو انہوں دا نام لیندے ہیں، کھان وے انہاں کیڑا کھاندا ہے انہوں دا نام لیندے ہیں، لٹ پئی ہے انہوں دا نام لیندے ہیں بھی سانوں کھانا کسے نے، لٹ پئی ہے ہن، ایڈی بھی گل نہیں رہ گئی حضرت جی۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے، انہیں ایڈی لٹ پہ گئی انہوں دا نام لانگے سانوں بینڈے کھان گے، کچھ نہیں ہوتا پتر، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا آپ فرما رہے تھے اللہ عزتیں دے گا، لازم نہیں جی سامنے ہر بیٹھا بندہ آپ کی ہر بات سے اتفاق کرے۔ اب لکھا اس کے سامنے بو علی سینہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیٹھے سوچ رہے تھے یہ بابا کیویں دی گلاں کردا ہے، ایک نہ اینے کام کیویں کرے گا، بندہ اللہ اللہ کرے، دل کو سکون ملے، روح کا اضطراب ختم ہو، رزق میں برکت آئے، عمر میں برکت آئے، بندے کو عزتیں مل جائے، یہ کس طرح ہوگا جی؟ اور خود ہی جج اور خود ہی وکیل کہتے ہیں جی ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا گلاس رکھ لے، وہ گلاس رکھ کے نہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پانی، تو اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ کہتے پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے؟ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کے آئے اور اپنے ہاتھ پہ دوائی کی پڑیا رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی، تو کیا دوائی دوائی کہنے سے اس کو آرام آ جائے گا؟ دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا، دوائی کھانے سے آرام آتا ہے۔ تو کہتے پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے؟ اب کہتے ہیں جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو اپنے دلوں کے خیالوں کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں۔
اب حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اب بھری محفل میں ابو علی سینا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے جی اب ابو علی سینا بھی نام تھا، حضرت نے بھری مجلس میں گدھا کہہ دیا۔ وہ ابو علی سینا کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے غصہ کنٹرول کیا، دبایا، کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے حضرت کے مرید بیٹھے تھے، لیکن غصہ اس قدر زیادہ آیا کہ دبانے سے بھی دبایا نہیں گیا، اظہار ہو گیا۔ کیسے؟ بیٹھے بیٹھے غصے سے نا رنگ سرخ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے غصے سے پسینہ آ گیا، بیٹھے بیٹھے غصہ اتنا بڑا وجود کانپنے لگ پڑا۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی تھی، باہر کے حال سے آگاہ نہیں تھے، آپ مخاطب کر کے فرمانے لگے ابو علی سینا تینوں کی ہے، تم بیٹھے بیٹھے کیوں سرخ ہو گئے، کیوں پسینہ آ گیا ہے، کیوں کمنڈے ہیں؟ ابو علی سینا کے سجد کرتے ہیں حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا، آپ نے میری عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا اور بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا۔ اب بھی نہ غصہ آئے، اب بھی نہ رنگ لال ہو، اب بھی نہ وجود کانپے۔ آپ آگے سے فرمانے لگے اور تو بھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا نا اے اللہ اللہ کہنا کی ہوں ہے، اے ویکھتے صحیح ہاں گدھا کہنا لینا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بھائی اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے، پسینہ آ سکتا ہے، رنگ لال ہو سکتا ہے، وجود کانپ سکتا ہے، تو آپ پھر تصور کریں پھر اللہ کہنے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لینے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن پتر کو لے تو صحیح نا۔ چلو آپ کو تو میرا کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک پنڈ ٹر گیا، پتہ نہیں انہیں بیچارے ہیں جذب کی کیفیت ٹر گئے ہیں، سمجھ ہی نہیں آئی انہوں وہ کوئی بھی نہیں کوئے آگوں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ باہر مین روڈ گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی۔ میں ظاہر ہے جی صبح ادھر سے کافی نوجوان رزق کی تلاش میں شہر کا رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا جی۔ میں بھائی جس کو میری بات کی سمجھ نہیں نہ آئی، صبح تم نے جا کے مین سڑک پہ کھڑے ہو جانا، اور جو نوجوان گزرے نا 1 to 5 پہ بیٹھا جس کے ذرا ڈانڈ بھاوے نہیں ہوں، تم نے اس کو کھڑا کر لینا اور کھڑا کر کے اس کو اتنا ہی کہنا ہے ٹھیک ہے پاویں تو 1 to 5 پہ بیٹھا ہے لیکن ہے تو کھوتا ہی ہے۔ پھر میرا نمبر رکھ لو، پھر انہوں ٹیلی فون کر کے دسیو کی بچ گیا تو کی ٹوٹ گیا ہے۔ بھائی اگر یہ چھوٹے چھوٹے لفظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو آپ پھر تصور کریں پھر ان کے نام میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس لیے میں پھر اب بھی وہیں کھڑا ہوں گی، دروشی پڑھیا کرو پتہ کیوں پریشان رہندے، دروشی پڑھیا کرو۔ اور میرے بزرگ ایک اور بات بھی ارشاد فرمائے، ٹائم سر بھی منڈے واسی میں لین لگ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ میرے بزرگ حضرت ایک اور بات بھی ارشاد فرمائے، اسپیشل پتر جتنے نوجوان پریشان، جتنے نوجوان پریشان کھڑے، کیوں پریشان ہوئے جدا سائیں نہ ہوئے، پریشان ہوئے پتر جدا سائیں کوئی نہ ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ پریشان پتر وہ جس کا سائیں کوئی نہ ہو، ہمارے محبوب ہمارے سائیں بڑے کریم ہیں پتر، قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ پریشان پتر وہ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ وہ مولانا روم نے حضرت اس کو حکایت کی، آپ فرماتے ہیں وہ کو بکری تھی تو اپنے نا اجڑ کے ساتھ چل رہی تھی۔ پتر اجڑ نہیں چھڑنا، اجڑ یہاں بڑے بڑے تماشے لگے ہوئے ہیں، نام نہیں اجڑ جرمنی کی ٹکٹ کے لیے چھوڑنا، نام نہیں اجڑ کسی چٹی چمڑی کے لیے چھوڑنا ہے حضرت ہے۔ ہمارے نبی وہی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ بالکل نہ حضور سے بے وفائی کرنا، جرمنی دے ویزے لئی یا کوئی چٹی چمڑی لئی، بالکل نہیں۔ جے جرمنی جانتے دل کرے تو حضور نو کہہ دئیو، ساڑھے حضور ہی بھیج دینے، کوئی یہ نہیں بھیجتے ہیں۔ ہاں جی پتر بالکل نہیں کبھی اس طرح کا کام کرنا، اپنے دکھ سنایا کرو نبی علیہ السلام کو۔ آپ محبوب ہیں اللہ کے پتر، بتوں میں اور محبوبوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، آپ محبوب ہیں اللہ کے پتر، جتنے بچے بیٹھے ہو دکھ سنایا کرو حضور نبی علیہ السلام کو اپنے۔ سنانا تمہارا کام ہے، سننا ان کا کام ہے۔ تو نہیں ٹینشن لینی کہ مدینہ دور بڑی ہے، تو نے سانگلہ ہل سے مدینہ دور کر دیا، لیکن پتر اتنی بات تو بھی یاد رکھ مدینہ سے سانگلہ ہل دور کوئی نہیں ہے۔ اما تو ایس ٹینشن پہ آئی سنن گے کیویں، تیرا کام سنانا ہے، سننا ان کا کام ہے۔
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ہیں جی. یہ بالکل نہیں پتہ. دکھ سنایا کرو حضور نبی علیہ السلام کو اپنے دروشی پڑھ کے نا دکھ سنایا کرو. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے بابا روز کم از کم ایک چٹھی مدینہ پاک پہ جیا کر. چٹھی تو مراد کی ہے حضور نبی علیہ السلام نو یاد کریا کر, آپ تے درود پڑھیا کر, اکھاں بند کر کے پوری توجہ دے نال حضور نبی علیہ السلام نو یاد کریا کر. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا. روز ایک چٹھی بھیجیا کرے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم من مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا. آپ فرماتے روز ایک چٹھی بھیجیا کر. آگے سے کوئی سنگی عرض کردہ حضور پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کسے دا تے جواب آئے گا ہی نا, کسے دا تے جواب آئے گا ہی نا حضرت. کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اوہ ویکھو ہاں کیڑا جڑا روز سانو سانگلا ہے تو پکار دا, ویکھو ہاں کون ہے بھئی. اور پتر آپ تو سارے امتی بیٹھے ان کے, صرف خرابی تم نے یہ کیا تم نے ان کا در چھوڑ دیا. تم تو سارے امتی بیٹھے ہو اور وہ بیٹھے ہو جب ہم کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھے. حضور پھر بھی غاروں میں سر انور نکیلے پتھروں پہ رکھ کے ہمارے لیے آنسو آیا کرتے تھے. تو وہ ہے, پہچان اپنے آپ کو. تو فرزانہ شبانہ کے لیے پیدا نہیں ہوا, تو ان کے لیے پیدا ہوا ہے. پہچان اپنے آپ کو. اور اتنے آنسو بہائے قرآن اتر آیا دل وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور محبوب ہے نا نہیں رویا کرو, سیدھا نو راضی کریں گے. ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کریں گے. تو وہ ہے پہچان اپنے آپ کو, نہ اپنے آپ کو اتنا عام کر. آپ تو حضرت جی سارے امتی بیٹھے ہو نا, یہ علماء بیٹھے ہیں, شاید ان کی نظر سے کتاب گزری ہو, مولانا منظور احمد شاہ صاحب سائی وال جامعہ فریدیہ, حضرت مدینۃ الرسول لکھی ہے حضرت. اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ کے کو مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب, ان کے والے سے کہتے حج کر لیا, مدینہ حاضری تھی. وہاں پاکستان سے ایک سیاسی شخصیت بھی آئی ہوئی تھی جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, کمرہ کھلا ہوا تھا کہ بلی اندر آ گئی کمرے میں. کہتے ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا, بھائی شہر محبوب کی بلی ہے, ادھر پیدا ہوئی ہے, ادھر اس نے مرنا ہے, اس پہ ٹائٹل لگا ہوا ہے مدینے کی بلی ہے جی. ہم تو آئے ہیں پھر چلے جائیں. اور پتر ہم دنیا داروں کو کیا پتہ مدینہ کیا ہے, یہ تو کسی عاشق سے پوچھنا ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کرتے غبار مدینہ. لیکن پتر میں کاکے اٹھو پتر, کوئی مت کرو تھوڑی جی. دیکھو 2 سال ہو گئے حضرت وہ مدینہ بند پڑا ہوا ہے, 2 سال ہو گئے آج بند پڑا ہوا ہے. کوئی ہے پوچھنے والا ان کو تیرے پیو دا کار ہے تو بند کر چھڑے, تجھے کرونا سے اتنا ڈر لگتا ہے, نہ کر رہا ہے تو کبھی یا ایتھے آ کے بھی کسی نے کرونا ہونا ہے. ارے در رسول تو وہ ہے جہاں اللہ خود بھیج رہا ہے. وہ جے کو جو ہو گیا جے تے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ. 2 سال ہو گئے بند پہ ہے کو پوچھنا اللہ. اور اس دفعہ دیکھو اللہ نے تمہاری کیسی آنکھیں کھولیں کہ قوم ہی سو گئی ساری حضرت. ادھر حج ہو رہا ہے, صرف 60,000 بندے حج کرنے. ادھر فٹ بال کے گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہے, 2.5 لاکھ بندہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے. اتھے کرونا نہیں, اتھے کرونا. میرا تم سے سوال ہے, میرا تم سب سے نوجوانوں سے سوال ہے, پتر کرونا نہیں تگڑا ہو گیا ہے جڑا فٹ بال کے گراؤنڈ سے تو نہیں کچھ کرتا ہے, مطاف سے کرتا ہے, صفا مروہ تے کرتا ہے, مقام ابراہیم تے دا زور چلتا ہے, اس کا زور مسجد نبوی شریف میں چلتا ہے.
اس کا زور احد شریف پہ چلتا ہے، جنت البقیع شریف میں چلتا ہے کو پوچھنے والا؟ جنہوں نے پوچھنا سی اور کھیڈاں چ لگ گئے، جنہوں نے پوچھنا سی اور کھیڈاں چ نہیں۔ پتر اٹھو یار، کوئی مت کرو تھوڑی جی۔ ہوں محمد بن قاسم کوئی نہیں جی آنا، تسی اینے لے کے جو گئے ہوئے ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم دا بیج تاڑے سینے تے لا چھڑ، اس دفعہ صلاح الدین ایوبی کا بیج تمہارے سینے پہ لگ جائے، اس دفعہ ٹیپو سلطان کا بیج تمہارے سینے پہ لگ جائے۔ خود کو اس لائق کرو پتر۔ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، یہ کو آسمانوں سے نہیں اترے تھے، ماؤں نے پیدا کیا تھا ان کو۔ خود کو اس لائق کرو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہاں جی، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اپنی منزل کو پہچان، اپنی منزل کو پہچان۔ یہ دیکھ، یہ تیری منزل، جس کو اقبال نے لکھا تھا حضرت، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر بڑے سونے ہیں، کمال شعر جی پتر۔ نوجوانوں اس کو تسبیح پہ بطور وظیفہ پڑھو۔ یہ ہے ہماری منزل، کوئی عورت ہماری منزل نہیں ہے، کوئی نوکری ہماری منزل نہیں ہے، ایک کوٹھی یا بنگلہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل مدینہ ہے۔ اقبال نے لکھا پھر جی، کیا کمال لکھا اقبال نے پھر، کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن پتر انسانوں کیڑی کھیڑے پہاڑے ہیں سن 2021، انہیں شعر آج کل انج پڑھنا چاہیے۔ میں ڈی ایچ اے میں ایک گھر چاہتا ہوں، آئی فون کے ساتھ میر گھر میں رشتہ چاہتا ہوں۔ جی ہے نا، غلط نہیں پڑھے ہمیں؟ پتر اپنی منزل پہچان، اپنی منزل پہچان، اپنی منزل پہچان پتر۔ اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ کہتے ہیں جی بلی اندر آ گئی، ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، اس وقت تو کچھ تھا نہیں، کہتے ہیں جو روٹی تھی ہم نے بلی کو وہی پیش کر دی، اس نے بھی قبول کر لی۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی، مختصر کروں گا، پھر آئی۔ کہتے ہیں محبت اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی ساتھ لے کے جانی ہے۔ وہ پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، جو ہے نا ایمبیسی، اس سے بھی اجازت لے لی، سعودی حکومت سے بھی اجازت لے لی، اس کے لیے بڑا عالی شان سا پنجرہ بنوایا۔ اس میں لکھا ہے کہ جس دن روانگی تھی نا، صبح پاکستان کے لیے واپسی تھی، جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی حضرت ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے، اوے حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا نا، اللہ تجھے لے بھی جائے، بس ایک کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہماری بلی نہ۔ اب لکھا ہے کہ وہ حاجی خواب ہی میں عرض کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو آگے سے محبوب فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دوں؟ 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ مدینہ چھڑو چلا جائے۔ یار بلیاں روئیں تو وہ ان کی بھی سنیں، تیری نہیں سنیں گے، تیری نہیں سنیں گے۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا، جاگ مسافر جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلا ہی دربار محمد عربی دا ہے۔ کھلا ہے میرا پتر۔ حضور نبی علیہ السلام کو اپنے درد سنایا کرو یار، سنتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے وہ سنتے ہیں۔ یہ جرمنی دا ویزا چاہیے ہوئے گا نا تو اتھو مانگ لئیے پتر، لیکن پتر ایتھے جرمنی دے ویزے لی بے وفائی نہ کریے،
ایتھے چٹی چمڑی لی بے وفائی نہ کری. دیکھو نا ہمارے محبوب کے صحابہ ہیں، حضور جنت کے مشاہدے کے لیے تشریف لے گئے. جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کی جھرمٹ میں حاضر ہوئی، آگے عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عنایت کریں. فرمایا اچھا جا پھر بلال دے چھڑے. زہرہ جی ذرا حبشہ سے تھے نا، رنگ مبارک ذرا تھوڑا کالا تھا، موٹے تھے، بال گنگرے تھے. وہ آگے سے جنتی حوروں کی سردار کرتی محبوب آپ کی تاؤں پہ قربان اتنے سونے سے ابھی ہیں میرے لیے بلال. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کو بھی غور چاہیے کہ نہیں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا پتر وفا کرنی حضور نبی علیہ السلام ہے، نہ چٹی چمڑی لی چھڑنا نہ جرمنی دے ویزا لی چھڑنا ہے. وفا کرنی ہے پتر. یہ اللہ کا شکر ہے، نبی تو بڑوں بڑوں نے بنائے، لیکن تیرے اور میرے نبی وہ ہیں جن کے لیے میر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہیں. میں اچھا بھائی تم ایک نبی بنائی بیٹھے بھائی تم ہی بنائی بیٹھا لے آگو ہیں دی گال مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھی ہے نمد بھری. ایتھے ایک گل ہے وے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی ہے جی بازی وہ کیا کریں گے ہیں. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے جنہوں نے حضرت یوسف کو دے کے انگلیاں کاٹیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. انگلیاں کاٹ کے یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں کٹ کرتی ہیں، بلکہ کیا کہتی ان ھذا الا ملک کریم، اور یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے. اما عائشہ کہتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دے کے انگلیاں کاٹی اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہاں جی ایتھے ہی رہنا بلکہ جو میاں صاحب نے کہا تھا نا ایتھے ہی جان دینی ہے. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس کا لانا، نو جرمنی نو چٹی چمڑی، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس کا لانا. اے سونے ملن ہزاراں آسان نہیں یار بڑا آسان نہیں یار بتانا کیونکہ مکھ چند بدر متے چمکے لاٹ دانی کالی زلف تیاک مستانی. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا مبارک بچپن، کتنے نوجوان ہیں بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا. آپ کے بچپن کے کچھ ایام وہاں بھی گزرے. آپ حضور نبی علیہ السلام کی دایا ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھی شیمہ، حضرت شیمہ، انہوں نے حضور کو اٹھایا، ہمارے محبوب کو لوریاں دی ہیں. یہ لکھا ہے کہ حضرت شیمہ نا بکریاں چرایا کرتے ہیں. اب روز بکریاں، میں بس اینڈ کرنے لگا ہوں، آپ کا زیادہ امتحان نہیں. آپ
ماشاءاللہ قربان جائیے واہ جی واہ سبحان اللہ اللہ نہیں میں نہیں کالا پیا جی اے سامنے بے واسیاں لین دے ٹھیک ہے جی آلو ہی باواں ٹونگ لئیاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مردیوں پہ لانا بے شمار بے شمار پہ لانا بے شمار بے شمار ہیں جی وہ وہ آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام وہاں میں حضرت شیمہ آپ بکریاں چرایا کرتی تھی تو روز آپ بکریاں لے کے جایا کرتی تھی ایک دن کیا ہوا آپ نہیں لے کے گئی دن کافی چڑھا ہے حضرت حلیمہ دیکھ رہی تھی کہ شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی آپ انتظار کر رہی ہیں ابھی جاتی ہے جب کافی وقت گزر گیا نا تو آپ پھر پوچھتی ہیں اور شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی تو آگے سے حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں اب مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی اب میرے ساتھ بھیجو کسی کو تو آگے سے حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کس کو بھیجوں والد تیرے بوڑھے ہو گئے میں جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا تو حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے اماں پھر اس طرح کرو بطور مددگار ان کو بھیج دو حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ تیری مات تو نہیں ماری گئی ارے محمد علیہ السلام تو بھی آپ کا بچپن مبارک ہے ابھی آپ خود دودھ پیتے بچے ہیں تیری مدد کس طرح کریں گے بات کیا کھول کے بیان کر عرض کرتی ہے ماں ایک دن تو گھر نہیں تھی میں تیری اجازت کے بغیر بھائی محمد علیہ السلام کو لے گئی اور اس دن پوچھے تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا اچھا جی کیا دیکھا جی کیا دیکھا کہتی ہے اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی گرمی ہے دھوپ ہے سارا دن دھوپ میں جل جاتی ہوں لیکن جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں گھر سے نکلی نا جیسے گھر سے پہلا قدم رکھا اور دھوپ ہم پہ پڑی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا اماں ہم جہاں گئے بادل ساتھ ہی گیا اماں نہ بادل کبھی پہلے آیا نہ بعد میں آیا میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں ان کے لیے آیا تھا یا رسول اللہ سرکار دیے ہیں اچھا پھر کیا دیکھا ہم سارے بیٹھے تھے میں بھی بیٹھی تھی بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے ایک عیسائیوں کا راہب گزرا جب اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کی روح مبارک پہ پڑی نا تو آ گیا اور آ کے مجھے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں پہلے میں گھبرا گئی پھر میں نے کہا اچھا چل اٹھا لیا آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا اور روتا جاتا تھوڑی دیر بعد میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے یہ بڑوں کے بھی بڑے بنے اچھا پھر کیا ہوا اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں اب میں ایک بکری بھاگ جاتی ہے پکڑ کے لاتی ہوں دوسری بھاگ جاتی ہے دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تیسری بھاگ جاتی دوسری بات اماں یہ سارا دن بھی کھاتی نہیں ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے میں ساتھ گئی نا آیا وہ دن کوئی بکری نہیں بھاگی اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کے بھی نہیں نہ رجتی تھی تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ ایک ایک کر کے ساری بکریاں سامنے آ کے بیٹھ گئیں پھر ہوا کیا سارا دن میں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی بکریاں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی کیونکہ میرے علی شاہ کیا کہتے ہیں مکھ چاند بدر شاشانی متھے چمکیلا کالی زلف تے اکھ مستان میں کہنا لے آؤ کو تو ہی کو انجدی کو گل ہے یہ تھے کہ یہ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی گر کے نہ مرتا یہ تھے ہی حضرت وحسن من کا لم ترکت آئی نہیں محبوب تاڑے جیا سونا میری آنکھ نے ویکے آئی نہیں ہے واجمالو من کا لم تالی دن نساء اور محبوب ویہ دی جانجے کسے نے ماں نے جمعہ ہوندہ ہے
اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں۔ ایتھے بغیر ویکھیں غازی علم الدین شہید ہیں، غازی ممتاز قادری شہید ہیں، غازی عامر چیمہ شہید ہیں، اور اگر بغیر دیکھے ہی حال ہے، جب دیکھیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ بڑا کڑا امتحان آنے لگا تمہارا، بڑا کڑا امتحان آنے لگا، وفا کرنا، سکھی کھا لیو رکھی کھا لیو، لیکن پتر یار نہ بٹائی، آئندہ سونا یار نہیں دے، کتھے محبوب کتھے کونا، کتھے محبوب کتھے کونا، پتر محبوب نہ جوجے، سونے ملن ہزاراں آسان نہیں یار بٹانا، یار نہ بٹائیو، اور پتر وفا کریو پھر ویکھیو۔ یہ لکھا ہے جب حضرت غازی علم الدین شہید آپ کو جج نے سزائے موت لکھ دی نا، اس نے اپنا قلم توڑ دیا حضرت جی، اس کا مطلب ہے جی بس اب نہیں کچھ بھی ہو سکتا۔ جو اہل دل تھے حضرت ان کو کہاں سکون آ رہا تھا، ان کو سکون کہاں آ رہا تھا، وہ سارے بزرگ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے یار ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے گناہ کہہ دو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے غیب سے رہائی کا اہتمام کر دے گا۔ خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی حافظ صاحب سے سنے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی متقی حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگا دے، عرضی پیش کرے ان سے کہ حضور روز میرے لو پڑھ دے، اللہ رہائی کا اہتمام کر دے گا۔ تو چلو اب یہ نسخہ یہاں بھی آزماتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی پتہ نہیں بھی علم الدین ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے، اگر پڑھے ہیں معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، قاری صاحب سے پڑھا ہے، حافظ صاحب سے پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، تجوید سے پڑھا ہے، سادہ پڑھا ہے، کیا ہے؟ بزرگوں نے یہ بھی مشورہ کیا بھی اس طرح کرتے ہیں، یہ ڈیوٹی بھی ہم لے لیتے ہیں، روز جا کے نا علم الدین کو سورہ یوسف سنائیں۔ اب جتنے بزرگ تھے ان میں حافظ قرآن صرف حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، جو باتیں باہر ہوئیں اندر آ کے بھی اسی طرح ہوئی ہیں۔ حضور غازی علم الدین شہید عرض کرتے ہیں حضور اس نے سونی گل کیڑی ہے، سید قرآن پڑھے تو علم الدین سنے، تسی پڑھو میں سنن دیا تھا۔ اب جناب سید صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن۔ اب میں نے کیا پڑھنا ہے اور سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا حضرت؟ اب حضرت علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا پکا بھی حافظ قرآن ہونا حضرت، اگر پڑھتے ہو تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے ساتھ ہی خطا۔ اب وہ ظاہر ہے جی کیفیت تھی، سامنے وہ بیٹھا تھا جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے جا رہا تھا، جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے جا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ نا قبلہ شاہ صاحب یہ زبر کو زیر پڑھ گئے، علم الدین ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت سید بھی ہو، ولی بھی ہو، عالم دین بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، لیکن ذرا دھیان کرو آپ زبر نو زیر پڑھ گئے ہو۔ پہلی بات تو حیرانگی اس بات کی ہوئی، ہم تو صلاح کر کے آئے تھے، پتہ نہیں اس کو ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اگر آتا ہے تو معروف آتا ہے، مجہول آتا ہے، سادہ آتا ہے، تجوید سے آتا ہے، قرات سے آتا ہے، وہ حافظ قرآن کی غلطی، اور جب غور کیا تو غلطی بھی ٹھیک۔ حضور امیر ملت پوچھتے ہیں علم الدین تو کتوں پڑھے ہے، تو کتوں پڑھے ہے؟ تو حضور غازی علم الدین شہید آگے سے عرض کرتے ہیں حضور تسی پھٹیاں تے بہ کے استاداں کو پڑھے ہے، میں پڑھے ہوئی ہونا کلو جنا تے نازل ہوئے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہیں جی ٹھیک ہے جی،
سونے ملن ہزاراں ویکھ لو جی اے ہن اتھے بہ کے تسی اے کی کہندے نے جی ہن میں تے نہیں کہاں گا کوئی بیت لین لگا ہوں لیکن اتھے بہ کے تسی سارے ہی کہن لگے ہو سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا سونے ملن ہزاراں اسی جرمنی لے یار نہیں وٹانا اسی چٹی چمڑی لے یار نہیں وٹانا ایسے یار دا رہنا ہے ایسے یار دے قدمہ جی مرنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو بھی استقامت دے اللہ مجھے بھی استقامت ہے پتر بڑی آزمائشیں کھڑی ہیں پتر دروشی پڑھا کرو حضور نبی علیہ السلام کو اپنا دکھ سنایا کرو وہ سنتے ہیں حضرت جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا وما علینا الا البلاغ المبین